رمضان مبارک کے ابتدائی 10 دن گزر گئے اور اللہ کی طرف سے جزا اور مغفرت کے اعلان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس لائق بنائے کہ ہمارے اعمال قبول ہوں اور ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے اور ہمارے مرحومین پر اللہ رحمت نازل کرے۔ میرے عزیزوں، ماہ مبارک رمضان پورے ماہ کے روزے ہمیں جو سبق دیتے ہیں ان میں سب سے بڑی چیز ہے اپنے نفس پر قابو حاصل کرنا۔ روزہ اس عبادت کا نام ہے جس میں کچھ کرنا نہیں ہے، بلکہ بس کچھ کاموں سے اپنے کو روکنا ہے جن کاموں کی طرف نفس لے جاتا ہے، اور اس میں بہت سے حلال چیزوں کو اللہ نے پابندی لگا دی تاکہ حلال چیزوں سے اپنے کو روک کے ہم حرام سے بچنے کی توفیق حاصل کر لیں۔ اللہ ہم سب کو اس لائق بنائے اور رمضان ایسے گزرے کہ جب عید آئے تو ہماری وہ صورت ہو کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسا روایات میں ہے، ماہ مبارک رمضان اعمال خیر کا مہینہ ہے۔ تلاوت، نماز، تسبیح، تحمید، ذکر، استغفار، توبہ، صلہ رحم، تعلقات مومنین سے برادری، مسکینوں کے کام آنا، افطار کرانا، دونوں طرح کے احکام ہیں جن میں اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ عام دنوں کے مقابلے میں یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں اللہ ہماری سانس کو تسبیح بنا دیتا ہے، ہماری نیند کو عبادت بنا دیتا ہے، ہمارے منہ سے روزے کی پیاس کی وجہ سے نکلنے والی بدبو اسے پسند آتی ہے۔ اس سے زیادہ اس کی مہربانی کیا ہو سکتی ہے؟ مہربانی کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ راتوں میں آواز آتی، کون مغفرت کرائے گا، کون رحمت لے جائے گا؟ آئیے اٹھیں، چلیں، آگے بڑھیں، تلاوت قرآن سے گھر کو منور کریں۔ کبھی نماز شب نہ پڑھی ہو اب پڑھ ڈالیں، کار خیر میں اضافہ کر دیں۔ ہم محروم بھی ہوئے ہیں لیکن اللہ محروم نہیں رکھتا، میں بار بار کہہ چکا ہوں۔ میں خاص کر کے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں، عبادت، تلاوت، استغفار، توبہ کے ساتھ ساتھ حقوق الناس کی ادائیگی کی طرف توجہ دی جائے۔ اور یہ مہینہ خاص کر کے بھوک کے احساس کا مہینہ ہے۔ روزے کے مصلحتوں میں یہ مصلحت بھی بتائی گئی ہے، ہمارا ایمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تاکہ تم غریبوں کی بھوک کا احساس کرو اور تاکہ تم قیامت کی بھوک کا احساس کرو۔ عزیزو، روایات ہیں کثرت کے ساتھ، ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ قیامت کے میدان میں جب شدت حرارت ہوگی، اس وقت تیز سورج کی تپش سے بچنے کے لیے جن لوگوں کو زیر سایہ رحمت الہی جگہ ملے گی، ان میں سے ایک انسان وہ ہوگا کہ جس نے ایک ہاتھ سے کوئی کسی مستحق تک کچھ پہنچایا ہو اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوئی ہو۔ میرے عزیزو، ہم افطاری کرتے تھے، ہم نماز کے لیے امام جماعت کو بلا کے اہتمام کرتے تھے، ہم ان دونوں چیزوں سے محروم ہیں، لیکن اللہ نے ہر جگہ گنجائش رکھی ہے۔ میں 2 گزارشیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت علی والوں کوئی بھوکا نہ رہنے پائے مہم میں 20,000 سے اوپر افراد تک ہم لوگ پہنچ سکے ہیں، یا وہ لوگ خود پہنچے ہیں یا کسی نے ہم تک پہنچایا ہے، اور ان میں سے 15,000 سے کے آس پاس ہم ان کے لیے 10 سے 15 دن کی غذا کا اہتمام کر سکے ہیں آپ کے تعاون سے۔ اور ابھی یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ اب وہ شرفا سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے اب تک کہیں دست سوال نہیں پھیلایا ہے، اور اب مجبور ہو کے وہ خاموشی سے فون کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اگر ہمارا نام سامنے نہ آئے، ہماری عزت کی حفاظت ہو تو ہم کو مدد کی ضرورت ہے۔ اور ان کی اسی طرح سے مدد کی جا رہی، دکانوں پہ پیسے بھیج کے انہیں دلوایا جا رہا ہے، یا انہی کو رقم بھیج دی جاتی ہے کہ خود خرید لیں، اور اس سلسلے میں پوری تحقیق کر لی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم مسجد میں افطار کرتے تھے، میں انجمنوں سے، گاؤں کے بزرگوں سے، جوانوں سے سب سے کہوں گا اس افطار کو اٹھائیں۔ جو رقم خرچ کرتے تھے، بڑی رقم ہوتی تھی، اسے ارد گرد کے ضرورت مندوں تک خاموشی سے پہنچائیں، اور اگر ارد گرد انہیں نہ ملے تو ہم تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ ہم ضرورت مندوں تک پورے ملک کے 18 اسٹیٹ میں ہمارے مکتب تھے، لیکن اب ہم 21 اسٹیٹس میں شیعوں کو ڈھونڈ چکے ہیں الحمدللہ۔ ہر بلا کے پیچھے ایک حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ بہت سے بکھرے اور کھوئے ہوئے شیعہ بھی ہمیں مل گئے ہیں تلنگانہ تک، جن کی ہمیں خبر نہیں تھی، وہاں تک پہنچا دیا اللہ نے۔ انشاءاللہ ہمیں مکاتب بھی قائم ہوں گے، ہم ان کی خبرگیری انشاءاللہ آپ کے تعاون سے کریں گے۔ تو آپ جو افطاری میں خرچ کر رہے تھے اس کو ادھر موڑ دیں، ڈائیورٹ کر دیں، اپنے ارد گرد پہنچائیں خاموشی سے۔ گھروں میں نہ ہو آپ کے پاس تو اس ضرورت کو پیش کر رہے ہیں ہم نے جو اب 20 دن کے رمضان کے لیے کھجور، چنے کی دال وغیرہ شامل کر کے بیسن جو کٹ اور باسکٹ بنائی ہے، وہ 20 دن کی باسکٹ 900 روپیے میں ہے۔
آپ اس کو اسپانسر کریں، یہ ایک گزارش ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپیل کی، ہمارے اساتذہ نے، مدرسین نے، پیش نمازوں نے اپنے لیے قطعاً کسی نے نہیں مانگا، جبکہ ہم کو معلوم ہے اچھی طرح سے کہ ہمارے جو مکاتب کے مدرسین ہیں، چاہے وہ تنظیم کے مکتب میں ہوں یا کہیں اور اسی طرح سے وہ علماء ہیں جو تنظیم کے مکاتب میں پیش نماز ہوں یا کہیں اور امام جماعت پڑھا رہے ہوں، ان کی سب کی تنخواہیں مختصر ہوتی ہیں، بڑی مشکل سے زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس میں ان کے سہارے کا وقت ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان، جب انہیں ماہ مبارک کے بعد عید کے دن مومنین ہدیہ کے طور پر کچھ پیش کرتے ہیں، اس سے وہ کچھ منصوبے بناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، بچوں کتاب فیس کا اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض وہ ہیں جو کھانا کھانے میں بھی ان کی مددگار ہو جاتی ہیں رقمیں۔ اسی طرح سے جو مکاتب کے مدرسین ہیں وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھا کے روزی چلاتے ہیں، یہ دونوں سلسلے بند ہو گئے ہیں، لہذا توجہ دیجیے، اپنے اپنے علاقے کے مدرسین کرام کے لیے بھی اہتمام کیجیے، یا اس فنڈ میں خاص کر کے ہمارے لیے بھیجیے تاکہ ہم ان تک پہنچا سکیں۔ چھوٹا سے تحفہ رمضان ہر سال ان کے لیے کچھ صاحبان خیر سے فراہم کر کے ہم پہنچاتے تھے، لیکن اس سال اس کی شدت سے ضرورت ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ائمہ جماعت سال بھر نماز پڑھا رہے تھے اور رمضان میں خاص کر کے ان کو کچھ اضافی خدمت کی جاتی تھی اور ہدیہ دیا جاتا تھا، آپ حضرات سے دستبستہ گزارش ہے کہ ان کی ضروریات کو خیال رکھیں اور خاموشی سے ان تک ضرور پہنچا دیں، تاکہ ان کی زندگی میں جو صعوبتیں آنے والی اس میں کچھ کمی آ جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ غیرت مند قوم، ہماری صنف، ہمارے علماء، جوان نسل، بزرگ اور مدرسین و معلمات تنگ دستی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ رمضان میں ان کی طرف توجہ دیں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اور ہمارے پاس خود تقریباً 2000 افراد ہیں مدرسین، جن میں 450 کے قریب پیش نماز ہیں، ان کے خصوصی ہدیے کے لیے بھی آپ سے تعاون کی گزارش کر رہا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صفی حیدر، آپ کا خادم، قوم کا خادم، دین کا خادم۔ اللہ اگر اس دعوے کو قبول کرے، دعا کرتا ہوں ماہ مبارک رمضان کی ایک دعا ہم آپ سب مل کے کریں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہر شب میں ایک دعا سکھائی ہے، اس کا آغاز ہوتا اللہم فیما تقضی و تقدر فی هذا الشہر، کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ پروردگار اس مہینے میں جو تو فیصلے کرتا ہے ان میں ایک فیصلہ کر دے، یہ فیصلہ جو تبدیل نہ ہو، ان تجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک ولا تستبدل بی غیری، پروردگار مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن سے تو اپنے دین کی مدد کا کام لیتا ہے، اور میری نااہلی کی وجہ سے مجھے ہٹا کے کسی اور کو اس خدمت کا شرف عطا نہ فرما۔ مالک، ہم آئیے سب مل کے دعا کرے، پروردگار تو اپنے دین کی خدمت کا کام لے، اپنی خلقت کی خدمت کا کام لے، اپنے بھیجے ہوئے ہادی اور رہبر امام زمانہ کے غلاموں میں ہمیں شامل فرما، تاکہ ہم ان کی آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے اطاعت کریں اور ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بن جائیں۔ والسلام۔